الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جس کی کچھ تشریح کا بیان پچھلے چند جمعوں سے چل رہا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ قرآن کریم کی آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان دو صورتوں کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں. پہلی صورت سورہ فلق تھی جس کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت ہو چکا ہے. دوسری صورت یہ قل اعوذ برب الناس ہے جس کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، آپ کہیے. کیا کہیے؟ یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود. مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن تین صفتیں ذکر فرمائیں، جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا معبود ہے اس کی. پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا شیطان یا انسانوں میں سے،
یہ ترجمہ ہے قرآن آیت۔ پچھلے 2 جمعوں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی وسوسہ، کوئی خیال، برا خیال، گناہ کا ارادہ، گناہ کی خواہش، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی اعوذ باللہ بدگمانی، اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو، تو یقیناً جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو، اور جب وہ مانگے تو کہے بھاگ جاؤ، میں تمہیں پناہ نہیں دیتا۔ ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رحمان و رحیم ہے، وہ اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مثلا قرآن کریم میں فرمایا، یہ کہو کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو، یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں۔ جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کرے، جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے مجھے درخواست دو، تو وہ کیسے رد ہوگی؟ اس واسطے جب اللہ کی پناہ مانگے گا انسان اس قسم کے تمام وساوس کے شر سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پناہ عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ سچے دل سے مانگے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ زلیخا نے ان پر ڈورے ڈالے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی۔ جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل میں بھی بشری تقاضے، بشری خواہشات موجود تھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کرنے کا، ان کے دل میں بھی کچھ خیال آ چلا تھا، کچھ خیال آ چلا تھا، اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی۔ بشر تھے، اگر خیال نہ آتا اور خواہش پیدا نہ ہوتی تو کوئی کمال نہیں تھا، اگر خواہش نہ پیدا ہوتی دل میں اور بچ جاتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی، خواہش ہی نہیں ہوئی، حاجت ہی نہیں ہوئی، تو پھر بچ گیا تو کیا کمال۔ لیکن بھرپور جوانی ہے، بشری تقاضے پوری طرح موجود ہیں، قوت اور طاقت موجود ہے، اور دل میں خواہش پیدا بھی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بچے، یہ ہے کمال جو پیغمبروں کا کمال ہے۔ تو کیا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ دو کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ جو دل میں خیال آ چلا تھا
اللہ سے اس کی پناہ مانگی، اے اللہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اگر آپ نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکوں گا۔ تو پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں، اپنے بس میں جتنی بچنے کی کوشش تھی وہ پوری کر لی، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کے دروازے تک چلا جاؤں، دروازے معلوم ہے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکل نہیں سکتا، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں۔ تو کسی طرح دروازے تک بھاگ کے پہنچ گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بندے نے اپنا کام پورا کر لیا، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا، اور پھر میری پناہ مانگ لی، تو اب میرا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کے تالے توڑ دیے، دروازے کے تالے توڑ دیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار بھی باید دوید، کہ اگر تمہیں راستہ نکلنے کا، گناہوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے اتنا کرنے کا کام میرا تھا، اب آگے تیرا کام ہے۔ خیرہ یوسف را وار بھی باید دوید۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ پھانسیاں لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں، اور ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا۔ آج یہ ہمیں تشدد پسند کہتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ بربریت سے بھری ہوئی ہے۔ اس بربریت کا بازار گرم تھا۔ اسی میں ایک اللہ والے تھے، وہ کسی طرح ایک گھر میں ان لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی پینے کے لیے پانی تھا، باہر نکل نہیں سکتے تھے، باہر نکلتے تو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ تو جب کئی دن گزر گئے اور بالکل جان لبوں تک آ گئی تو سوچا کہ کیا کروں، پانی ہے نہیں، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے۔ تو دل میں سوچا کہ میں جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کر لوں، اور پھر اللہ سے مانگوں۔ تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پاس، اور کمزوری کی بھوک اور پیاس کی کمزوری سے چلنا ممکن نہیں تھا، پیالے کو ہاتھ میں لے کر سرک کر صحن تک پہنچ گیا، اور صحن میں لے جا کر پیالہ رکھ دیا، اور دعا کی کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں پر رکھ دوں، بارش نازل کرنا یہ آپ کا کام ہے، اپنے فضل سے مجھے اس میں پانی عطا فرما دیجیے آسمان۔ یہ دعا کی۔ جب بندے نے اپنا پورا کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب میرا کام ہے۔ بادل آئے، بارش برسی، اور پیالہ پانی سے بھر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، جتنا بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے گناہ سے وہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو۔ تو یہ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہ اپنا کام کرو اور پھر میری پناہ مانگو، اور شیطان سے پناہ مانگو، نفس کے شر سے پناہ مانگو۔ کوئی برا ساتھی مل گیا ہے، وہ غلط راستے پر چلا رہا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ دلوں میں غلط باتیں ڈال رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی میری پناہ مانگو کہ یا اللہ۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من صاحب السوء، برے ساتھی سے، جس کی صحبت
مجھے خراب کر دے، میں اس کی پناہ، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ غرض پناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر برے کام سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پناہ مانگنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اللہ سے مانگے، نماز حاجت پڑھے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے، کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرنا ہو تو 2 رکعتیں پڑھو اس نیت سے۔ نماز حاجت صلاۃ الحاجہ کہلاتی ہے، نماز